ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط وإذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ سورہ کے شروع میں مال غنیمت سے متعلق ایک سوال پیدا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یسألونک عن الانفال۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی جواب دے کر ان کو خاموش کر دیا تھا۔ اصولی جواب یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہے اور مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ رسول جہاں چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں دیں، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ پہلے تو اس موقع پر اصولی جواب دے کر خاموش کر دینا ہی کافی تھا، لیکن جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تو اب ان کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا کہ یہ مال کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے، تاکہ اگر کہیں ایسے لوگوں پر بھی خرچ ہو جائے جو باعث اعتراض ہو تو ان کو اس تفصیل، اس وضاحت اور اس ہدایت کے ذریعے سے مطمئن کیا جا سکے۔ اب یہاں اس کی وضاحت کر دی جا رہی ہے کہ یہ مال کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے، یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ کیا ہے وہ واضح کر دیا گیا۔
سمجھے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اعلموا عام طور پر جب آتا ہے تو بالعموم جو بات اس کے بعد کہی جاتی ہے اس میں قطعیت اور عظمت ہوتی ہے، یعنی یہ میٹر بڑا اہم ہے، یہ بھی سب سن لو، اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، کوئی سنشودھن نہیں ہونا ہے، یہ بھی سن لو۔ اور جب یہ پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ بات بڑی اہم ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یا تو وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا قانون نہ ہو تو اعتراض ہوگا، ہنگامہ کھڑا ہوگا، احتجاج ہوگا، اور یا تو اگر وہ مبنی بر عدل ہوگا اور بات سمجھا دی جائے گی تو لوگ خاموش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ اور اسلام کا کوئی حکم، اس کی کوئی ہدایت مبنی بر حکمت ہونے سے خالی نہیں ہے۔ ہر حکم میں، ہر ہدایت میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اور وہ حکمت معقول، موزوں اور مناسب ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ اب یہ فرمایا گیا کہ جان لو انما، حصر نہیں ہے، انا الگ ہے، ما الگ ہے، جان لو کہ جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اور آئندہ بھی ملے گا، تو وہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، 5واں، یعنی 1/5 اللہ کو، رسول کو، رسول کے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ملے گا، باقی 4/5 تمام کارکنان میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ جتنا مل رہا ہے اس میں سے 4/5 تو آپ لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اب آپ اگر مال کی محبت میں بھی لڑ رہے ہیں تو مال تو آپ کو مل رہا ہے، خاصا مل رہا ہے، صرف 1/5 آپ کو نہیں ملے گا۔ اب اس 1/5 میں اللہ کا حصہ ہوگا، رسول کا حصہ ہوگا، قرابت داروں کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا اور مسافروں کا ہوگا۔ اگر 5 لاکھ ملا تو 4 لاکھ تم لوگوں میں تقسیم ہو گیا، 1 لاکھ بچا جو ان میں تقسیم ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے ترتیب، پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، کیوں؟ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، حالات سازگار وہ بناتا ہے، اور جنگوں میں جیتنے کے امکانات وہ پیدا کرتا ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد وہ دیتا ہے۔ اس جنگ کو جیتنے میں اس کا اپنا اللہ تعالیٰ کا کردار بھی تو ہے نا، اس کو نہیں ملے گا۔ رسول سربراہ مملکت ہوتا ہے، ساری گائیڈ لائن وہ بناتا ہے، غزوے
کی ترتیب اور ترکیب وہ تیار کرتا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں چیف کمانڈر تو وہی ہوتا ہے نا، چیف کمانڈر کا حصہ نہیں لگے گا کیا؟ پھر جس نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا اس کے بال بچے بھوکوں مریں؟ اس کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھر اس کے بال بچے بھی، قرابت دار بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی ازواج کو اور اپنی اولاد کو سربراہ مملکت ٹائم کم سے کم دے پا رہا ہے، یہ کم قربانی ہے؟ جس صلاحیت کا مالک ہے اس صلاحیت کے ساتھ بہت موٹی تنخواہ پر کام کر سکتا ہے، لیکن کفاف پہ گزارا کر رہا ہے، یہ معمولی قربانی ہے؟ تو کمانڈر ان چیف کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقین کو بھی اگر نہیں ملے گا تو اس کے متعلقین فاقہ کریں گے۔ چوتھا ہے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا معاملہ۔ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یتیم کو یتیم ہونے کی وجہ سے بیچارہ بے باپ کا ہے، اب اگر کہیں سے مال مل رہا ہے تو اس کو سہارا اس سے ملنا چاہیے۔ مسکین کی مسکینی دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے، مسافر تو مسافر ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ایک امیر مسافر کو بھی راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جب ایسے لوگ زکوٰۃ تک کے مستحق قرار پاتے ہیں، چاہے وہ یتامہ ہوں، چاہے مساکین ہوں، چاہے ابن السبیل ہوں، تو آخر انہیں اس فریش مال میں حصہ کیوں نہ ملے؟ کیا ہمیشہ ان کو زکوٰۃ کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ ہے کہ نہیں؟ اب باقی جتنا ہے وہ لے جاؤ، تقسیم کر لو، سب میں برابر برابر۔ اب تقسیم کرنے میں جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں ان کا بھی حصہ بنے گا، جو اطلاعات فراہم کر رہے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، جو کمانڈر ان چیف کی نگرانی کر رہے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، جو گھروں کی حفاظت پر مامور ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ تو سب اس جنگ میں کسی نہ کسی پہلو سے اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں نا، ان سب کو ملے گا۔ اب اس میں کوئی کسی پہلو سے محروم نظر نہیں آتا، اس لیے اس تقسیم کو مبنی بر عدل ہی قرار دیا جائے گا، ناانصافی پر مبنی نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب مبنی بر عدل ہے تو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، بے دلی کے ساتھ نہیں۔ اب یہ الگ میٹر ہے کہ قرابت داروں کو کتنا ملے گا، یتامہ کو کتنا ملے گا، مساکین کو کتنا ملے گا، ابن السبیل کو کتنا ملے گا، کیا کل برابر برابر حصہ لگا کر سب کو دیا جائے گا یا کسی کو کم کسی کو زیادہ؟ وہ حالات پہ منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سربراہ مملکت پر چھوڑ دیا ہے کہ تم دیکھو کس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دو۔ ایک آدمی کو 50,000 کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دوسرے کا 10,000 میں بھی کام چل سکتا ہے، تیسرے کا 5,000 میں بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی لمبی فیملی والا ہے پلس بیمار بھی ہے، اسے زیادہ چاہیے۔ ایک چھوٹا سا پریوار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے لوگ، ان کا کم میں بھی کام چل جائے گا۔ ایک شخص تنہا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا اور کم میں کام چل جائے گا۔ تو تقسیم میں جس طرح زکوٰۃ کی تقسیم میں یہ لازم نہیں کہ سارے مدوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے، ایسے یہاں بھی لازم نہیں ہے۔ اب وہ سربراہ مملکت دیکھ لے کہ کن کو کیا دینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس ہدایت کو تسلیم کرنا ضروری ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن جو نصرت نازل کی ہے اس پر ایمان لائے ہو، جس دن دونوں جماعتیں باہم بھیڑیں۔ ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان میں ما سے مراد نصرت الہی ہے، یعنی جو مدد اور جو نصرت ہم نے ان کو دی ہے اس پر ایمان لائیں۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کو تسلیم کریں کہ میدان انہوں نے نہیں جیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیتنے کے امکانات پیدا کیے تب جیتے، اس کو مانیں۔ آخر 1000 فرشتوں کو ہم نے بھیجا نا، آخر پوزیشن ایسی عطا کی جس میں یہ بہتر حالت میں آ گئے، یہ ہم نے کیا ہے نا، ہمت اور حوصلہ ہم نے دیا ہے نا، فریق مخالف کا حوصلہ پست کیا ہے ہم نے نا، اس پر بھی ایمان لائیں کہ یہ تنہا ان کے گٹے کے بل پر جنگ نہیں جیتی گئی ہے، بلکہ اس میں ان کے گٹے کے بل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال ہے۔ اگر اس پر ایمان ہے تو ان ہدایات کو تسلیم کرو، ایمان نہیں ہے تو جو جی میں آئے کرو۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ نہ ماننا چلنے والا نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بھی جنگ جتوا سکتا ہے؟ کہاں؟ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ایک بکری کو ایک شیر سے لڑا دے اور شیر کو شکست دے دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معمولے کو شہباز سے لڑا دے، اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک دیا کو شعلے میں تبدیل کر دے، بھیانک آگ لگ جائے، وہ چاہے تو معمولی سی ہوا کو طوفان بنا دے، وہ چاہے تو بارش کو سیلاب بنا دے، وہ چاہے تو نارمل موسم کو خطرناک بنا دے، وہ چاہے تو کووڈ-19 پیدا کر دے، وہ تو کل اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قدرت پر جن کو بھی بھروسہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ سب وہ کر سکتا ہے، اس لیے جو ہدایات وہ دے رہا ہے ان کو مانیں اور تسلیم کریں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ایک پہلو ذرا یہاں اور سمجھ لیجئے اچھی طرح، حالانکہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمہاجرین وغیرہ آپ نے پڑھا ہے نا، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، پڑھا ہے نا؟ نہیں، انما مجاہدین و مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب، نہیں پڑھا ہے؟ قرآن مجید ہی میں تو ہے۔ کوئی حافظ جی ہیں، نکال کے بتا دیجئے بھائی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب، کہاں ہے؟ خلق دکھائیے، اس میں کوئی حافظ جی ہیں ہی نہیں۔ پڑھیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی ابھی نہیں پڑھا ہے،
اچھا نہیں پڑھا ہے تو میں یہیں بتا دیتا ہوں، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہاں پہ بتاؤں۔ عام طور پر ایسی آیات میں یہ جو لے آیا ہے نا، للہ وللرسول ولذی القربیٰ، اسلام کو ہمارے علماء کی بہت بڑی اکثریت نے لام تملیک مانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لام تملیک کا مطلب یعنی اس مال کے مالک ہیں اللہ، رسول، قرابت دار، یتیم، مسکین اور ابن سبیل، اس لیے اللہ کو دینا ہے۔ اب کیسے آپ پہنچائیں گے آپ جانے، ہم نہیں جانتے، یا وہ مولانا لوگ جانے۔ رسول کے ہاں لے جائیے، دے کے آئیے، قرابت دار تو ان کے سیدہ اور ہاشمی لوگ ہیں، آج کل بھی ہیں، پہنچا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یتامى مساکین ابن سبیل تو ٹھیک ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں صرف ان کا حق ہے بس، چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم ہو، چاہے مال غنیمت، یہ 1/5 مال غنیمت کا اور زکوٰۃ کی پوری رقم ان کا حق ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں مدرسوں میں یا دینی جماعتوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے کیا؟ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا ہے؟ ارے سنا ہی نہیں، یہ مولانا صاحب سکرور والے کہاں سے چلے گئے، نہیں ان کو معلوم، سنے نہیں کبھی؟ ارے بھائی یہی عمومی موقف ہے، یہی عمومی موقف ہے، عام طور پر علماء کی رائے یہی ہے۔ چنانچہ بہت سارے مدارس میں جو چندہ آتا ہے، زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، اس کو تملیغ کے ذریعے جائز کرتے ہیں، نہیں پتہ؟ ابھی پاس پڑوس میں بھی آپ کے مدارس ہیں جو بغیر تملیغ کے استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اب اگر لام تملیغ کے لیے ہے تو بے شک جائز نہیں ہے۔ جو چندہ آپ لیتے کے آتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم جو آتی ہے، اگر لام تملیغ کے لیے ہے تو جائز نہیں ہے مدرسوں میں نہ اس کی تنخواہ دینا اور نہ سارے شعبہ تعلیم پر خرچ کرنا، یہ سب جائز نہیں ہوگا۔ تو جائز کرنے کے لیے وہاں طریقہ یہ ہے کہ جو مساکین، جو یتامہ ہوتے ہیں، سب یتیم لڑکے تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن مساکین ہوتے ہیں، تو وہ چند مساکین اور یتامہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 4 کروڑ روپے ہیں، 50 لاکھ تمہارا، 50 لاکھ تمہارا، 50 لاکھ تمہارا، 50 لاکھ تمہارا، یہ تمہارا ہے، اسے تم لو اور کہو کہ میں نے مدرسے کو ہدیہ کر دیا۔ کہتے ہیں اب جب آپ کو آپ کا مال مل گیا، آپ مستحق ہیں، آپ کو مل گیا، اب ملنے کے بعد آپ ہدیہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ والا زکوٰۃ پا جائے، صدقے والا صدقہ پا جائے، تو وہ اپنے پائے ہوئے مال میں امیر ترین آدمی کو دے سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ موطا میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نے دعوت دی تھی، آئیے ذرا آپ ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے تو میں وہیں نماز پڑھا کروں۔ اللہ کے رسول گئے، اس نے کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناک بتا رہی ہے کہ گوشت پک رہا ہے۔ خالی مولویوں کی ناک تیز نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی بھی تیز ہوتی تھی۔ تو اب اللہ کے رسول ہی کے تو جانشین ہے نا، تو تیز تو ناک رہے گی۔ بڑھیا نے کہا ہاں اللہ کے رسول، گوشت پک تو رہا ہے مگر وہ صدقے کا گوشت ہے اور آپ پر صدقہ جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ تمہارے لیے، تمہاری طرف سے میرے لیے ہدیہ ہوتا۔ مقصد اللہ کے رسول کا گوشت کھانا نہیں تھا، یہ تعلیم دینا تھا کہ صدقہ
اگر کسی کو مل جائے، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، تو مل جانے کے بعد اب وہ اس کا مالک ہو گیا، وہ جسے چاہے دے، چاہے امیر ہو چاہے غریب، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو مدارس ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لام کو لام تملیک مانتے ہیں۔ لیکن بڑی تعداد ایسے علماء کی موجود ہے جن میں عرب علماء بھی موجود ہیں، اور عراق کی فقہ اکیڈمی بھی ہے، رابطہ عالم اسلامی بھی ہے، ہندوستانی علماء میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن میں آپ کے مولانا سید سلیمان ندوی بھی ہیں، مولانا فرائی بھی ہیں، مولانا اصلاحی بھی ہیں، مولانا مودودی بھی ہیں، یہ سب لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ مطلب اتنی بڑی نہیں ہے جتنی تملیغ والی ہے، مگر بڑی تعداد ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر جگہ لام لام تملیغ نہیں ہے، لام فلاح و بہبود بھی آتا ہے، اور ان تمام جگہوں پر انما الصدقات میں بھی اور یہاں بھی یہ لام لام تملیغ نہیں، لام بہبود ہے، لام فلاح ہے، اور فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تعلیم کو فروغ دینا، اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دینا، یہ سب، ان سارے کاموں میں یہ رقمیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ کا مدرسۃ الاصلاح اسی موقف کا حامل ہے، اس لیے یہاں تملیغ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے، ورنہ سماج میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی قرآن جیسے پہلے رسول اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر قرابت دار ہے، یتیم مسکین، اور اس کا کس درجے بھی یہ رہے گا مدرسے والا؟ بتایا نا، مسکین ہے اور یتیم، ابن سب کیا نام ہے، یتیم ہیں، اور للہ جو ہے اللہ والا کہاں جائے گا؟ آپ کے یہاں مساکین بھی ہیں، کو چھوڑیے، یتامہ بھی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجئے، اللہ والا حصہ کہاں جائے گا؟ اور صدقات والے میں اللہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو دور جگہ موجود ہے، اور اللہ، اب ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو برابر برابر بانٹ کے دیا جائے، جہاں ضرورت زیادہ ہوگی وہاں حصہ زیادہ لگ سکتا ہے۔ تو اب آپ حالات دیکھیے، ہم تو اس کے قائل ہیں کہ کل چندہ مدرسوں کو یا دینی جماعتوں کو مت دیجیے، آپ اپنا اجتماعی نظام قائم کیجئے زکوٰۃ کا، صدقات کا، اور باقاعدہ اس نظام کے تحت یتامہ کو اور مساکین کو مدد فراہم کیجئے، اور وہ بھی ایک مشت اتنی رقم دیجئے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں۔ کل اٹھا کر کے یہاں مت دے دیجئے، خیر کل دیتے ہی کہاں ہیں لوگ، تو بہت تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، 1000، 500، 100۔ صرف سرامیر سے اگر زکوٰۃ صحیح نکل جائے تو سرامیر کے تینوں مدرسے سرامیر سے چل جائیں گے، اصلاح، بیت العلوم، فیض العلوم، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے بھائی 100 میں 2.5 نکالنا ہے، 2.5% دینا ہے، 2.5% کم نہیں ہوتا، بہت ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس کمی تو ہے نہیں ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب زکوٰۃ دیں تو 1 سال کی تنخواہ ہم لوگوں کی ایسی ہی ادا ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کہو الحمدللہ، اسے بولو، ہاں۔ تو یہ اللہ کے لیے جو ہے، یا جو فی سبیل اللہ ہے، یہ سب ہر اس کام میں، یا ہر وہ کام اس میں شامل ہو جائے گا جو اللہ کے لیے ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
ویسے سوال آپ کا بہت اچھا ہے، یہ جاننا چاہیے کہ یہ مدرسے کہاں سے اس میں گھس جائیں گے، یہ جاننا چاہیے، بہت عام سوال ہے یہ۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اللہ والا حصہ ان کے حصے میں آئے گا اور فی سبیل اللہ والا ان کے حصے میں آئے گا۔ اب زیادہ ضرورت ہے تو ان کو زیادہ دے دیے، جہاں کم ضرورت ہو وہاں کم دے دیجئے۔ چنانچہ اس سال رمضان میں لوگوں نے مدارس کو کم بھیجا ہے اور ان کو زیادہ بھیجا جو بھوکوں مر رہے تھے۔ اچھا کیا، یہی کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اب جب گاڑی چل پڑی ہے اور لوگ کما کھا کے جی لے رہے ہیں تو جو نہیں چل رہا ہے اب اس کو ٹرانسفر کرو، زیادہ اس کو دے دو، گاڑی دونوں کی چلتی رہے۔ یوم الفرقان سے اشارہ غزوہ بدر کا دن ہے، کیونکہ اس دن نے یہ واضح کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ خود کفار و مشرکین مکہ جنگ میں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو اس دن جیتا وہ حق پر مانا جائے گا اور جو ہار گیا اسے باطل پہ سمجھا جائے گا۔ اب کون جیتا کون ہارا اس نے تو کلیئر کر دیا کہ کون حق پر کون نہ حق پر۔ یہ معیار اور یہ کسوٹی تو خود ان کی بنائی ہوئی تھی۔ الجمعان سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان اور کفار کی جماعتیں مراد ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، یعنی والرکب کان اسفل منکم یا کان الرکب اسفل منکم۔ یاد کرو جب کہ تم یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جو کرم کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو عنایت رہی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کیا کہ تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے چھور پہ تھے اور سامانوں سے لدا قافلہ تم سے نیچے سے گزر رہا تھا۔ مولانا صاحب یہاں ہے مدینہ اور یہاں ہے مقام بدر اور اس سے بالکل دکن ہے مکہ جہاں سے لوگ آئے تھے۔ چاک ہے چاک، لا وہ تھوڑا سا بس کافی ہے۔ ارے اچھا تب تو بہت دور جانا پڑے گا۔ اچھا ہٹاؤ جانے دو، چھوڑو ہم بتا رہے ہیں اسے۔ یہ دیکھیں ادھر یہ مدینہ ہے اور مان لیجئے کہ آپ کا یہ جو ہے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، یہ مقام بدر ہے اور وہ دیوار ہے مکہ۔ یہ لوگ گئے ہیں اس سرے پر، وہ آئے ہیں اس سرے پر، اور یہاں پہاڑی ہے اونچی سی، یہ پورا علاقہ بھی اونچا ہے، پہاڑی کے پیچھے والا حصہ بالکل نشیبی ہے۔ وہ ادھر سے گزر رہے تھے، وہ ادھر سے گزر رہے ہیں، یہ یہاں سے جا رہے ہیں، وہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ مدینہ سے جہاں ان کا پڑا ہوا مسلمانوں کا وہ قریب ہے یا جہاں کفار کا پڑا ہوا وہ قریب ہے مدینہ سے؟ مسلمانوں والا نا، اس لیے اس کو کہا گیا ہے العدوۃ الدنیا،
قریب کا کنارہ، اور بدر کے مقام بدر کے اس چھور پر جو مکہ سے ان کے مقابلے میں تو قریب ہے مگر ان سے دور ہے نا، اس لیے اس کو العدوۃ القصویٰ کہا گیا۔ قصویٰ اقصیٰ کے مؤنث ہے نا، معنی دور۔ اور یہ ٹھیک، اب دیکھیں ٹائمنگ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، ایسی ٹائمنگ تھی کہ ادھر یہ ٹرین یہاں پہنچ رہی ہے، ادھر وہ ٹرین وہاں پہنچ رہی ہے، ادھر وہ ٹرین پہاڑی کے نیچے سے گزر رہی ہے، کل تینوں ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ذرا آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا ہوتا نیچے سے گزرنے والا، تو کفار و مشرکین مکہ کے لیے یہ بہانہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لڑیں گے، کیونکہ جب قافلہ چلا گیا اور مسلمانوں نے چھیڑا نہیں تو کس بنیاد پر تم لڑنے آ گئے ہو؟ سوال ہوگا نا۔ اگر وہ قافلہ ابھی وہاں پہنچا ہی نہ ہوتا، بہت دور ہوتا، اور مسلمان پہلے یہاں آ گئے ہوتے، تو سوال پیدا ہوتا نا کہ جو قافلہ ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے چھیڑا کب؟ اور جب چھیڑا تو جہاں ہوگا وہاں چھیڑا، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بھائی علی اگر مڑیار میں ہیں تو جھگڑا سکرور میں کیسے کر لیا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ ایسی رکھی کہ جو وہ چاہتے تھے اس کا بھی موقع مل گیا، جو مسلمان چاہتے تھے اس کا بھی موقع مل گیا، اور جو قافلہ چاہتا تھا اس کو بھی وہ موقع مل گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے آپس میں میعاد ٹھہرائی ہوتی تو میعاد تک پہنچنے میں اختلاف کر جاتے۔ بھائی کسی کی اسپیڈ اچھی ہوتی، کسی کی اسپیڈ کم ہوتی، لوگ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہوتے، ضرور آگے پیچھے ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ٹرینیں جو اسٹیشن پر آتی ہیں تو ہم لوگوں کے یہاں ایک ساتھ دونوں ٹرینیں پلیٹ فارم پہ نہیں آتی۔ اگر کوئی آ گئی ہے اور دوسری ابھی آ رہی ہے لیکن سگنل اس کا ہوا ہے تو باوجود ہے کہ ادھر سے اس کو نکال سکتے ہیں مگر اس کو روک کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ انسانی تدبیر کی کمزوری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ساتھ ساری ٹرینیں وہیں پہنچی جہاں پہنچنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے یہ میعاد ٹھہرائی ہوتی تو تم میعاد تک پہنچنے میں اختلاف کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ اختلاف نہ ہو۔ میرے خیال میں یہاں اتنا چھپا ہوا ہے وَلَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَن لَا تَخْتَلِفُوا فِي الْمِيعَادِ، اتنا چھپا ہوا ہے۔ ولیکن کے بعد وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَلَّا تَخْتَلِفُوا فِي الْمِيعَادِ، لیکن اللہ تعالیٰ یا ولیکن یرید اللہ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تم ٹائمنگ میں آگے پیچھے نہ ہو۔ کیوں؟ لیقضی اللہ امراً کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کر دے جو اسے کرنا تھا۔ بھائی اگر ایسا نہ ہو تو مٹ بھیڑ کی شکل کیسے بنے گی؟ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مٹ بھیڑ ہو مگر مسلمانوں پر لوٹنے کا الزام بھی نہ آئے، پاک صاف رہیں اور اسی میں کلیئر ہو جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ،
اور یہ ایک ایسی کسوٹی اور ایک ایسا معیار بن جائے کہ آئندہ بھی فی المستقبل آئندہ بھی ایسا ہو کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کی بنیاد پر اور جو زندہ رہے وہ دلیل کی بنیاد پر. یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آئندہ بھی ایسا ہو. یعنی لیہلک من ہلک من بعدہ عن بینۃ ویحییٰ من بعدہ من حی عن بینۃ. یوں ہے ایک ایسی کسوٹی سامنے آ جائے کہ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی اسلام سے ٹکراتا ہے، حق سے لڑتا ہے، تو آنکھیں رہتے ہوئے بھی وہ لڑے. جانتا ہے کہ اللہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹکراتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی نصیب ہو تو وہ اسی سے عبرت حاصل کر کے اپنا رویہ تبدیل کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تم سناؤ اللہ تعالیٰ کو اپنا درد، وہ سنے گا. وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ تم صرف چلا رہے ہو یا واقعی درد اٹھ رہا ہے. اب اگر واقعی درد اٹھ رہا ہے اور تم درد اللہ کو سنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے درد کا درما کرے گا. مولوی صاحب، سنانا اور رونا کئی طرح کا ہوتا ہے. ابھی اسی جمعہ کو ایک شخص آیا مسجد میں سرامیر کی. ہم پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مسلسل روئے جا رہا ہے. سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں بھئی یہ اس قدر عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو کوئی بڑا اللہ والا لگ رہا ہے. مستقل جب تک خطبے کی اذان نہیں شروع ہوئی تب تک رو رو کے دعائیں کرتا رہا. نماز کے بعد اس نے اعلان کیا کہ بہت تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، آپ لوگ کچھ مدد کر دیجئے. اور جا کر کے بچھا کے بیٹھ گیا. ہم لوگ سنت پڑھ کے جب باہر آئے تو کئی لوگوں نے گھیر رکھا تھا، کہا یہ تو چیٹر ہے، اس کو ہم لوگ جانتے ہیں، یہ تو ایسے ہی چیٹ کرتا ہے. اسی جمعہ کی بات. آپ تھے کیا؟ بلال مسجد میں بھی گیا تھا. اب لو بلال مسجد میں بھی پہنچ گیا. ہاں، یہاں اس مسجد میں جو بڑی والی مسجد ہے نا، اس میں اس جمعہ کا واقعہ ہے. تو جب آپ پتہ پا جاتے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پتہ پائے گا؟ اب اگر ایسے روئیں گے تب تھوڑا اللہ تعالیٰ سنے گا. ہاں واقعی درد دل سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو وہ سنتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ناٹک ہے کہ سچ مچ درد اٹھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا. سناؤ. یہ ایک پہلو ہوا. اب دوسرا پہلو دیکھیے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم کو انہیں دکھا رہا تھا تمہارے خواب میں کم. کا آیا ہے، کم نہیں ہے. مولانا صاحب، جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ اہل ایمان زیادہ ہیں اور ان کے مقابلے میں لڑنے والوں کی تعداد کم ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں تمہارے یہاں اختلاف رائے ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کم دکھا کر
تم کو ان آزمائشوں سے بچا لیا۔ سلم عن الفشل والتنازع، ہے نا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے غلط دکھایا؟ مسلمان تو 313 تھے، کفار اور مشرکین 1000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مسلمان زیادہ اور کفار و مشرکین کم دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی نبیوں کے خواب میں خلاف واقعہ چیز بھی نظر آ جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں خلاف واقعہ دکھا دیا تاکہ ہمت نہ ہاریں، لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس لیے نبیوں کے خواب میں خلاف واقعہ کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ تب اس کی تعویل کیا ہوگی؟ اس کی 2 تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض چیزیں معنوی اعتبار سے شو کی جاتی ہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانا اور کفار کی تعداد کم دکھانا یہ معنوی تعبیر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں یہ اطمینان دلایا کہ ہر چند کی تمہاری تعداد کم ہے، لیکن اس بڑی تعداد پر تم بھاری ہو، یہ کم نہیں زیادہ ہیں، اور وہ باوجود کی تعداد میں تم سے 3 گنا ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں معنوی اعتبار سے وہ بہت کم ہیں۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، ہمارے بہت سارے مفسرین نے اسی پہلو کو لیا، جن میں مولانا اصلاحی صاحب بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری اور معنوی دونوں پہلوؤں سے قلت اور کثرت کا استعمال ہوتا ہے۔ کلام عرب میں بھی ہے، مثلا دیکھیے ایک حماسی شاعر ہے، کہتا فَإِنْ أَكُ فِي شَرَارِكُمُ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمُ كَثِيرٌ، پڑھا ہے آپ لوگوں نے محاسن میں؟ یعنی اگر تمہارے بدماشوں کی نظر میں میری حیثیت کم ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے اچھے لوگوں کی نگاہ میں ہماری حیثیت بہت بڑی ہے۔ اب دیکھیے قلیل یہاں معنوی پہلو لیے ہوئے ہے، عددی پہلو لیے ہوئے نہیں ہے، یعنی میں تمہارے مقابلے میں تنہا ہو، تم بہت بڑی جماعت، لیکن میں کم نہیں، تمہارے اچھے لوگ مجھے 1 کو 10 پر بھاری سمجھتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا موقع ہے۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی ہے، اس کے ہاں کوئی لیکن نہیں ہے، اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، سوچ بھی اس کی پاکیزہ ہوتی ہے، خواب بھی وہ غلط نہیں دیکھتا۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے، تلاش کر رہا تھا کسی نے لیا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں میدان جنگ میں امر واقعہ یہ ہے کہ 313 مسلمانوں کے ساتھ 1000 فرشتے بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تعداد خواب میں دکھا دی ہو، 1000 وہ پلس 313، اب ظاہر ہے کہ یہ زیادہ ہو گئے، ان کے مقابلے میں 1000 کم ہو گئے، کیونکہ جب غزوے کا منظر دکھا رہا ہے تو اس منظر میں فرشتے تو شامل ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ تعداد تمہاری زیادہ کیسے ہے، کچھ انسان کچھ فرشتے ملا کر یا کل انسان ملا کر، یہ کلیئر نہیں کیا۔ رسول اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن جب تک رسول کسی چیز کا باقاعدہ مشاہدہ نہ کر لے وہ عام لوگوں میں اس کا پرچار و اعلان نہیں کرتا، لیکن یہ اعلان تو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا، تم زیادہ وہ کم۔ فائدہ کیا ہوا؟
وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمان کم ہے، اس لیے ان کا حوصلہ بھی آسمان پر تھا، اور رسول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں تمہاری تعداد زیادہ، ان کی کم دکھائی ہے، ان کا بھی حوصلہ آسمان پہ پہنچ گیا۔ اور جب دو جماعتیں یا دو متحارب گروہ پورے حوصلے اور پوری قوت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تب گھمسان کرنا پڑتا ہے، اور جنگ تب دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ آپ لوگ تو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، جب دو ایک معیار کی ٹیمیں لڑتی ہیں تب میچ زوردار ہوتا ہے، چاہے والی بال ہو، چاہے فٹ بال ہو، اور چاہے کرکٹ ہو۔ آسمان اور زمین کی لڑائی، ممولے اور شہباز کی لڑائی مزہ نہیں دیتی، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے راز تک سے واقف ہے، اس کو پتہ تھا کہ اگر تمہارے حوصلے بلند نہ کیے گئے تو ممکن ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد نفسیاتی طور سے تم دباؤ میں آ جاؤ۔ نفسیاتی طور سے دباؤ پڑتا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور میں نے نفسیاتی دباؤ دیکھا ہے۔ بعض شعیب اختر شروع میں جب چٹکا ہے تو سچن تندولکر پر بھی نفسیاتی دباؤ پڑ جاتا تھا اس کو دیکھتے ہی۔ اسی طرح کوئی دھننے والا بیٹسمین ہوتا ہے نا تو بالر پر ذہنی دباؤ پڑ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ میں جانے سے پہلے اگر نفسیاتی دباؤ میں کوئی ٹیم آ گئی تو اس کی شکست طے ہے، وہ جیت نہیں پائے گی۔ حوصلے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ساری بھینسیں ہوتے ہیں جنگل میں، وہ سب اکٹھا ہو کر کے شیر کو چاہے تو چیتھڑے کر دیں، اکیلے شیر سینکڑوں بھینسوں کو دوڑا کے کاٹتا ہے۔ کیوں؟ حوصلہ ان میں نہیں ہے مقابلے کا، اور یہ پورے حوصلہ جرأت کے ساتھ جاتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، وہی بات جو اوپر آئی ہے ذرا دوسرے پہلو سے۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو انہیں دکھا رہا تھا جب تم نے ان سے مٹبھیڑ کی، تمہاری نگاہوں میں کم، اور تم کو دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں کم۔ وہ تم کو کم دیکھ رہے تھے، تم ان کو کم دیکھ رہے تھے۔ تم ان کو کیسے کم دیکھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے جو منظر نگاہوں کے سامنے رکھا اس نے ان کو کم کر دیا، وہ تو دیکھ ہی رہے تھے تم کو کم۔ ابھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس طرح سے دونوں کے درمیان مٹبھیڑ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اس مسئلے کا جو وہ کرنے والا تھا یا جو ہونے والا تھا۔ اور یہ سارے امور اللہ کی طرف ہی، سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، اس لیے فتح و شکست بھی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ ایک آئینہ رکھ دیا ہے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا۔ اب اس آئینے میں آپ کو سامنے رکھ کر کے مزید کچھ تعلیمات دی گئی ہیں۔ وہ تعلیمات کیا ہیں؟ اے ایمان لانے والو، جب بھی تم بھیڑو کسی جماعت سے، یہ فیتن نکرہ ہے، تفخیم شان کے لیے ہے، تکثیر کے لیے، جب بھی تم بھیڑو کسی جماعت سے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، فیتن یہاں تکثیر کے لیے ہے۔ فَاثْبُتُوا، تو پہلے تو ثابت قدمی دکھاؤ، پاؤں تمہارے اکھڑنے نہیں چاہیے، پہلا کام۔ عزم اور حوصلے سے کام لو، ڈٹ جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یعنی یہ توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص اور تمہارے اس بات کے نتیجے میں تم کو فتح سے
ہمکنار کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو جو چاہے گا وہی ہوگا، ہماری طاقت کچھ نہیں۔ یہ ذکر اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں لفظ فلاح میں، سنیے، فلاح کا استعمال ہوتا ہے جب ہر پہلو سے کامیابی ملتی ہے تب، اور اگر کسی پہلو سے کامیابی ہو کسی پہلو سے کامیابی نہ ہو تو اس کے لیے الفاظ دوسرے ہیں، فوز ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہے۔ لعلکم تفلحون کا مطلب یہاں بھی جیتو وہاں بھی جیتو، تاکہ تم یہاں بھی جیتو وہاں بھی جیتو، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات ذہن میں رہے، عربی جب بنائیے گا، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ یہاں جیت جائے لیکن آخرت میں ہارنے والا ہو تو اس کے لیے فلاح کا لفظ مت استعمال کیجیے گا۔ انشاء لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اب نہیں لگاتے، چھوڑ دیا، اب ہو گئے مولانا عربی نہ ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سنو پہلا کام اس بات، قدم جماؤ، حوصلہ بڑھاؤ، قائم کرو، ہمت کرو۔ دوسرا کام اذکر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، اسے یاد کرتے رہو، اس سے استمداد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھو، اور رسول جو ہدایات دے ان کو مانتے چلو۔ نمبر 4، ولا تنازعوا، آپس میں تنازع پیدا مت کرنا، اختلاف پیدا مت کرنا کہ تم پست ہمت ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ پھر کہا وَاصْبِرُوا، اور جم جاؤ، ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مدد کرتا ہے ثابت قدموں کی، حوصلہ ہار جانے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر مسلمان میدان جیت گئے تھے، معلوم ہے، لیکن بعد میں وہ جیت شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر بعد میں جیتے، کیوں؟ اس لیے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا تھا پہاڑی پر 50 آدمیوں کو، ان میں سے بعضوں نے مورچہ چھوڑ دیا، حالانکہ بعض دوسروں نے سمجھایا کہ بھئی اللہ کے رسول نے غیر مشروط طور پر یہاں رہنے کے لیے کہا ہے، میدان نہ چھوڑو۔ انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب چھوڑنے میں کیا، رائےوں میں اختلاف ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول نے ہدایت دی تھی اس کو ماننا چاہیے تھا، اور رسول کی ہدایت اللہ کی ہدایت کے مطابق تھی، یہ اللہ کی ہدایت سے تھی، تم نے اختلاف کیا، بھوگنا پڑا۔ اب ایسا نہ ہو، حالانکہ ہدایت پہلے ہی دے دی گئی تھی، غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اینٹھتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ کفار و مشرکین مکہ جب اپنے گھروں سے نکلے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو پہلے تو وہ اینٹ رہے تھے، ہم چنی دیگرے نیست، ہم 1000 ریپبلکن گارڈ جا رہے ہیں، یہ چوہیے اور یہ بلیاں کیا کر لیں گی، وہ بھی تھوڑی سی تعداد میں، وہ بھی مدینہ والے جو ہیں وہ تو کل کسان ہیں، یہ بیلوں کا پٹھا ٹھوکنے والے یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے کہ جنگی مہارت تو ہمارے پاس ہے یوں، اور اکڑ ہی نہیں رہے تھے، اپنی موچ پر تاؤ لوگوں کو دکھا بھی رہے تھے، یہ دیکھو ہم کو دیکھو نا، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے خبردار
مسلمانوں کی مت سننا ورنہ لوٹ کے کان اکھاڑ لیں گے۔ یہ دیکھو غنڈہ گردی۔ چاہے تو آج کی آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں، یہ تینوں عیب پورے طور پہ موجود ہیں ان کے اندر۔ تو الذین خرجوا سے مراد وہی کفار مشرکین مکہ جو لڑنے آ رہے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کل کا احاطہ کیے ہوئے تھا، وہ کل دیکھ رہا تھا کیا کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا آؤ سبق سکھائیں گے ہم تم کو، بہت اینٹ رہے ہو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اتنا ہی نہیں، ذرا اس پہلو کو بھی نگاہ میں رکھنا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے دلوں میں کھبا دیا تھا، یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے انہوں نے اس کو درست قرار دے دیا، بہت اچھا یہی کرنا چاہیے، بر وقت اقدام ہے۔ یہ شیطان کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ ان یہودیوں نے ان کو چڑھایا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ ہم تو ہیں نا یہاں، تم لوگ آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بہت مناسب قدم ہے، آ جاؤ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی آج تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ چھٹے ہوئے 1000 فوجیوں کی ٹیم، اور یہاں یہ حل چلانے والے، آگے پیچھے چلنے والے مکہ سے جو آئے بھی ہیں، اگر ان کو کچھ تجربہ ہے بھی جنگ کا تو وہ بھوکوں رہنے والے، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، کمر جھکی سی، یہ کیا لڑیں گے؟ آؤ آج غالب تم ہی رہو گے، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ہم تو ہیں ہی آپ کے پاس، جیسی آپ کا پہلو ذرا کمزور دیکھیں گے ہم بھی شامل ہو جائیں گے، تو طے ہے کہ مسلمانوں کا ناشتہ کر کے جاؤ گے، آؤ۔ لیکن فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور چھکا چھک کافروں کو کٹتے اور مسلمانوں کو گھسا گھس ان کو گراتے ہوئے دیکھا، پکڑے ہوئے، نکص علی عقبیہ، جوتا چپل نکال کے بھاگے ہاتھ میں لے کے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ارے بھائی تم تو کہہ رہے تھے انی جار لکم، یہ کیا ہو گیا؟ تو اب پارسائی ملاحظہ فرمائیے، پارسائی انی بریء منکم، نا بابا ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے کہ تم تو لڑ کے چلے جاؤ گے مکہ اور ہم یہیں آسے پاس رہ رہے ہیں، ہم کو ہمیشہ دشمنی مول لینی پڑے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، ارے یہاں تو ہم نے ان کو پرکھا ہے نا، اور اس وقت جس جوان مردی کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس جوان مردی کا مظاہرہ یہی کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ یہیں رہتے ہیں نا، یہاں تو ہم نے ان کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس لیے ہم بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اور مزید پارسائی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واہ واہ، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، اب یہ یہود اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، سازشوں کے امام اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ منافقین اور یہود یہ بات میں اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں، قسم پر ضرورت پڑتی تو قسم بھی خوب کھاتے ہیں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عقاب کس سزا کو کہتے ہیں؟ عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جو جرم کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، آنا ہی آنی ہے، نہ آنے کا سوال نہیں۔ مولوی صاحب آگ میں انگلی ڈالیں گے تو جلنا ہی جلنا ہے، چھت سے کود جائیں، چھلانگ لگا دیں، مرنا ضروری نہیں، مر بھی سکتے نہیں بھی مر سکتے، وہاں عقاب نہیں استعمال ہوتا، لیکن یہاں عقاب استعمال ہوتا ہے جس کے بعد لازماً اس کی سزا ہونی ہے۔ زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے، عقاب اس کے ساتھ آئے گا۔
نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ زہر سرایت ہی نہ کرے، ابھی کھایا تب تک پتہ چل گیا اور دوا علاج کے ذریعے باہر کر دیا، لیکن زہر نے اگر اپنی لپیٹ میں لے لیا تب بچنا نہیں ہے، تو پہلے ہی گل ہو جاتا ہے نا سب۔ ارے بھائی دیکھیے، یہ سانپ کاٹ لیتے ہیں نا، فوراً پتہ پا جاتے ہیں لوگ، علاج ہو جاتا ہے، بچ جاتے ہیں، ورنہ پورے جس طرح کا جائے تو بچنے کوئی سوال نہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یاد کرو اس وقت کو جب یہ منافقین مدینہ والے اور یہ جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی یہود، ان دونوں نے کہا تھا، یا یہ دونوں کہہ رہے تھے، اذ یقول اے اذ کان یقول، یہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے کیا، کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ مسلمان اپنے دین پر ایسا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اب یہ ہاتھی سے گنا کھانے چلے ہیں، بکری ہاتھی سے گنا کھائے گی، ان کو ان کے دین اس قدر دھوکے، دین پر ایسا پختہ یقین کہ یہ اب غلیل سے ٹینکوں کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، اس قدر ان کے دین ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ پر بھروسہ مضبوط ٹینک کا سہارا ہوتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کے ساتھ ہو کر اس کا پلڑا جھکا دے اور اس کے دشمنوں کا پلڑا اٹھا دے۔ اب اگر واقعی اللہ کے پاس یہ طاقت ہے تو آج وہ طاقت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ارے بھئی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جو قربانیاں اس وقت کے مسلمانوں نے دی ہیں وہ قربانیاں تم بھی دو، تب تم کو جیت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ حکیم کی حکمت یہی کہتی ہے، ورنہ شاید اب تک ان کا بھی صفایا ہو گیا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ عبداللہ